ادارہ سازی اور مردم سازی کے اندر بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ ادارہ بنانا آسان ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادارہ سازی پر بھی توجہ فرمائی، لیکن انسان سازی، انسان بنانے پر زیادہ توجہ فرمائی۔ میں تھوڑا سا فرق ادارہ تیار کرنے میں اور انسان تیار کرنے میں جو ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ مثال کے طور پر اگر بنگلور کے اندر کوئی ادارہ قائم ہوا تو جہاں ادارہ ہوگا وہاں لوگ آئیں گے، آنے کے بعد علم حاصل کریں گے، عمل کے زیور سے آراستہ ہوں گے، کچھ بنیں گے۔ لیکن یہ ادارہ ہر جگہ دوڑ کر انسان نہیں بنائے گا، ادارہ اپنی جگہ پر رہے گا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بنایا ہوا ادارہ پرماننٹ رہے، بنایا ہوا ادارہ محفوظ رہے، بنایا ہوا ادارہ چلتا رہے، یہ گارنٹی قطعی طور پر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے انسان تیار کیے، ادارہ چل کر کہیں نہیں جاتا، لیکن انسان چل کر ہر جگہ پہنچتا ہے۔ جہاں جہاں بنا ہوا اور تیار شدہ انسان پہنچے گا، جہاں جہاں پہنچے گا وہ انسانیت کے گل کھلاتا چلا جائے گا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے انسان سازی پر توجہ فرمائی، اور کس اسٹیپ کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انسان تیار فرمائے، اور تیار فرمانے کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تیار کردہ انسانوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، میں جب اس اینگل سے سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کسی انسان کی تعریف، کسی مرید کی تعریف، کسی شاگرد کی تعریف، کسی شیخ کی تعریف یا کسی اسٹوڈنٹ کی تعریف اگر کوئی کرتا ہے تو انسان کرتا ہے، بیٹے کی تعریف باپ کرتا ہے، مرید کی تعریف استاد کرتا ہے، مرید کی تعریف پیر کرتا ہے، شاگرد کی تعریف استاد کرتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کے تیار کردہ انسانوں کی تعریف انسانوں کا خالق خود خدا کر رہا ہے۔ کیسے انسان حضور نے تیار کیے، کتنے انمول انسان تیار کیے، کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، آئیے تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ ذرا اس دور کو یاد کیجئے جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ زندگی کی ساعتیں گزار رہے ہیں۔ ابھی اس وقت نیوز کے اندر سب سے زیادہ شام جو ہے اس کا تذکرہ بڑا مشہور ہے، اور شام کا تذکرہ زیادہ ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا سمجھ لیں، اردو میں شام کہتے ہیں، عربی میں سوریا کہتے ہیں، اور انگلش کے اندر سیریا کہتے ہیں، یہ تینوں ایک ہی ہے۔ اب شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اس نبوت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان لوگوں میں کیسے ہوئی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر کے اندر ایک قافلے کے ساتھ سامان تجارت لے کر ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ اور جب ملک شام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے تو ایک درخت کے نیچے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما تھے تو بحیرہ راہب نے جب اس درخت کے نیچے حضور کو سوتے دیکھا، حاضر ہوا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، اور جب سرکار کی تفصیلات بتائی گئیں تو اس وقت بحیرہ راہب نے کہا تھا، میں گواہی دیتا ہوں یہ کوئی اور نہیں اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسا کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے، اور یہاں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آرام فرمائیں گے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاؤں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں پہچان جب ہو رہی ہے، کس وقت ہو رہی ہے؟ تجارت کے موقع پر 12 سال کی عمر میں یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ ایک اچھے انسان کی پہچان اگر کرنی ہو تو ذرا لین دین کر کے دیکھو، تجارت کر کے دیکھو، معاملات کر کے دیکھو، تو تمہیں پتا چل جائے گا یہ انسان کیسا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے سفر کے اندر اپنی شناخت، اپنی پہچان جس طریقے سے کروائی تھی، اللہ اکبر، اس قافلے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری مرتبہ شام کی طرف سامان تجارت لے کر گئے
تھے اس وقت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تجارت لے کر سرکار ملک شام تشریف لے گئے تھے اور ہمیشہ سے زیادہ نفع لا کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا. تو حضور کی جو عادتیں سفر کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے خادم نے دیکھی اور دیکھنے کے بعد جب رسول اعظم کے حوالے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا تو انہوں نے پوری داستان بتائی کہ کتنے امین ہیں, کتنے سچے ہیں, کتنے اخلاق کے پیکر ہیں, کتنے سچ بولنے والے ہیں, کتنے وعدے کے وفا کرنے والے ہیں, کتنے عبادت گزار ہیں, کتنے اخلاق کے پیکر ہیں. جب یہ ساری خوبیوں کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی طبیعت کو مائل کر کے خود ہی نکاح کا پیغام عطا فرمایا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ اب پہچان کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آتے ہیں اپنی زوجہ کے پاس ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور آ کر کے کہتے ہیں زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے کمبل اڑاؤ, اے عائشہ خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ. اللہ اکبر. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے حوالے سے فکر کا اظہار فرمایا. تو قربان جائیے حضور کی اس آئیڈینٹی پر, اس پہچان پر کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ, آپ کو آپ کا رب کبھی ضائع نہیں کرے گا, اس لیے کہ آپ تو مسکینوں کا سہارا ہو, آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہو, آپ تو غریبوں کے مدد کرنے والے ہو. اس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان فرمائی. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی, ایک پہچان حضور کروا رہے ہیں, ایک آئیڈینٹی اپنی کروا رہے ہیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا غم بھر دیا, انسانوں کا درد بھر دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہی پہچان اس کے بعد صدیق اکبر کی بنی. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر جانے لگے تو ابن دغنہ نے کہا تھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا مکے والے مجھے بلند آواز سے قرآن پڑھنے نہیں دیتے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. برجستہ انہوں نے کہا تھا تم نہیں جا سکتے اس لیے کہ تم تو غریبوں کے مسیحا ہو, پریشان حالوں کے مداوا ہو. جتنی صفات حضور کے حوالے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بیان فرمائی تھی حضرت صدیق اکبر کے سلسلے میں وہی صفات ابن دغنہ نے بیان کر دی. ایک آئیڈینٹی, ایک پروسیجر چل رہا ہے, انسان تیار ہو رہے ہیں. میرا جملہ ذہن میں محفوظ کر لو, وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان تو چڑھے اور انسانیت گر جائے. وہ بلندی کس کام کی؟ ہم بلندی پر چڑھے اور انسانیت کا جنازہ نکالتے ہیں. ایسی بلندی کس کام کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو تراشا, انسانوں کو سنوارا, نوک پلک درست فرمائی. اور پھر یہاں ایک بڑی پیاری بات عرض کر دوں جو قرآن نے کہی ہے. یہ سارے کام کیوں کرتے تھے صحابہ؟ کیا کوئی غرض تھی؟ کیا کوئی لالچ تھی؟ مخلوق خدا کی خدمت کر کے اپنا نام مشہور کرنا تھا؟ نہیں. قرآن نے کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اس کام کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشی تلاش کریں, کوئی اور دوسرا مقصد نہیں, کوئی اور دوسری غرض و غایت نہیں. اور حضور کن لوگوں کو تلاش رہے ہیں؟ جو اپنے زمانے کے بالکل ان پڑھ تھے, اپنے زمانے کے پتھر دل تھے, اپنے زمانے کے سخت رویہ رکھنے والے تھے. ایسے لوگوں کو تراشنے کا کام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تراشنا شروع کیا, بنایا ان کو, سنوارا ان کو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے جائے تو لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, اور ساتھ چھوڑنے کے بعد
یہ تصور کرتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ رہ کر کے کیا فائدہ، ہم تو بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں۔ لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی طرف جب نظر دوڑاتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہاں سے پلٹ کر آتے ہیں تو اس موقع پر سچویشن یہ ہوتی ہے کہ 10,000 ٹوٹل صحابہ تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ تعداد گھٹتی نہیں، 1,44,000 کی بن جاتی ہے۔ یا اللہ، یہ ماجرا کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے، یہ سبب کیا ہے؟ یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب پر یقین اور رب قدیر جل جلالہ کے بھروسے پر اخلاص و للہیت کے ساتھ کام کی بنیاد پر انسانوں کے دلوں کے اندر عظمت اسلام بھی بٹھا دی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقانیت کا نور ان کے سینے کے اندر روشن فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی نوک پلک درست کر رہے ہیں، انسان تراش رہے ہیں، ان کی بہت اچھی تربیت کی جا رہی ہے۔ اور کیسی تربیت، آپ ذرا دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر سرکار اصلاح فرماتے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک صحابی سے یہ کہہ دیا، یا ابن الحبشہ، وہ روتے ہوئے حضور کے پاس آتی رہے، سرکار مجھے فلاں صحابی نے ابن الحبشہ کہہ دیا۔ سرکار نے وہ صحابی کو بلایا اور ارشاد فرمایا، کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی، گردن جھکا لی انہوں نے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دور جاہلیت کی عادتیں اب بھی تمہارے اندر موجود ہیں۔ اس چیز کو سننے کے بعد ان کی کیفیت اتنی چینج ہوئی کہ زمین پر لیٹ گئے، اور جس صحابی سے انہوں نے کہا تھا ابن الحبشہ، ان سے کہتے ہیں اپنے تلوے کو میرے منہ کے اوپر رکھ دو۔ نوک پلک درست کی جا رہی ہے، سنوارا جا رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، مکے کی زندگی کے اندر ظلم و زیادتی کا طوفان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر بپا کیا جاتا ہے تو سب سہتے ہوئے نظر آتے ہیں، برداشت کرتے نظر آتے ہیں۔ اور تربیت کا ایک پہلو داعیان دین بھی سنیں اور اس کو ذہن کے اندر محفوظ رکھیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک مکے کے ارد گرد کے انسانوں کے لیے تربیت دینے والی جماعت تیار نہیں کی، حضور آگے نہیں بڑھے۔ ٹوٹل 50 صحابہ جب تیار ہو گئے، اور ایسے صحابہ، مجھے ایک بڑے مفکر نے بڑی پیاری بات بتائی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے، صحابہ کی تربیت کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بہت بڑا نمایاں رول ادا کیا، جانتے ہیں وہ رول کب ادا کیا؟ صحابہ کی تربیت میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا وقت تھا جس کے بعد صحابہ نکھر کر کے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ابھر کر آئے؟ تو وہ مفکر فرماتے ہیں، شعب ابی طالب کے اندر جو سرکار نے 3 سال گزارے، اس 3 سال میں صحابہ کی سب سے زیادہ تربیت ہوئی، اس لیے کہ انہیں سرکار کی صبح بھی دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، دوپہر بھی دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، تکلیف میں صبر کرنے کا جو ہے اس کا پہلو بھی ان کے سامنے اجاگر ہوا۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس 3 سالہ پیریڈ کو جب صحابہ نے دیکھا تو ان صحابہ کی پوزیشن یہ ہوئی کہ شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار بن گئے، اور تپتے ہوئے ریت پر بھی جب ان کو لٹایا گیا تو ان کی زبان سے کبھی شکوہ نہیں بلکہ اللہ اور احد احد کے نعرے بلند ہونے شروع ہوئے۔